دوستو مغربی دنیا کے بہت سارے غیر مسلم سائنسٹسٹ، ریسرچرز اور فلاسفرز نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ ایک کرسچن رائٹر جن کا نام جیورج جورڈک ہے، ان کی حضرت علی شیر خدا کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس حد تک انسپائر تھے۔ تھامس کارلائل نے بھی اپنی ایک مشہور کتاب ہیروز آن ہیرو ورشپ میں حضرت علی کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے بے شمار غیر مسلم رائٹرز اور فلاسفرز نے اپنی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اور یہاں حیرت کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ان سبھی رائٹرز، ریسرچرز اور فلاسفرز میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی حیرت انگیز خصوصیات ہیں جن کی بنا پر مغربی دنیا کے یہ غیر مسلم سائنسٹسٹ، فلاسفرز اور رائٹرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی بے انتہا تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی باتوں اور اقوال نے مغربی سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ 1400 سال پہلے سائنس کی دنیا میں ثابت ہونا واقعی حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ بھی حضرت علی کے اقوال اور حیرت انگیز باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب لوگ نہ تو نوری یعنی کہ اسلامی سال سے واقف تھے اور نہ ہی اس زمانے میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے لوگوں کو کوئی معلومات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں فرمایا کہ اگر کوئی عربی گھوڑا زمین سے مسلسل دوڑنا شروع کرے اور 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ جب حضرت علی کے اس فرمان کو سائنسٹسٹ نے غور کیا تو ایک حیرت انگیز معلومات سامنے آئی۔ آئیے ہم آپ کو حضرت علی کے اس فرمان کی کیلکولیشن بتاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک عربی گھوڑا مسلسل 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک عربی گھوڑے کی اوسطاً رفتار تقریباً 22 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر ہم 22 کو ایک دن یعنی کہ 24 سے ملٹیپل کریں تو جواب آتا ہے 520، یعنی کہ ایک عربی گھوڑا اگر مسلسل ایک دن دوڑتا رہے تو وہ 520 میل کا سفر طے کرے گا۔ اگر حساب لگائیں ایک مہینے کا تو ہمیں 520 کو نوری سال کے ساتھ ملٹیپل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ نوری یعنی کہ ایک اسلامی مہینے میں 29.5 ڈیز ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اگر 520 کو 29.5 کے ساتھ ملٹیپل کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے 15,500، یعنی کہ ایک عربی گھوڑا اگر پورا مہینہ مسلسل دوڑتا رہے تو وہ 15,500 میل کا سفر طے کرے گا۔ اب اگر ہم ایک سال کا حساب لگائیں تو ہمیں 12 مہینوں کے ساتھ ملٹیپل کرنا ہوگا اور ہمیں اس کا جواب 1,86,000 ملے گا۔ چونکہ گھوڑے کو 500 سال کا سفر طے کرنا ہے، اس لیے اگر ہم 1,86,000 کو 500 کے ساتھ ملٹیپل کریں تو ہمیں جواب ملے گا 9,34,00,000 مائلز۔ اگر کسی سائنسٹسٹ سے زمین اور سورج کے درمیان کے فاصلے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا جو سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین جب سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,10,00,000 میل بنتا ہے، اور جب زمین سورج سے دور ہوتی ہے تو یہ فاصلہ 9,48,00,000 میل تک بنتا ہے۔ اور جب ان دونوں فاصلوں پر ایوریج نکالی جائے تو حیرت انگیز طور پہ یہ 9,30,00,000 میل کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سائنس کی یہ کیلکولیشن موجودہ دور کی دریافت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہڈن کلرز اور ہڈن کریٹرز کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی ہڈن کلرز یعنی کہ چھپے ہوئے رنگوں کو اور ہڈن کریٹرز یعنی کہ چھپے ہوئے نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رہے کہ یہ بات 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہی گئی تھی، اور حیرت انگیز طور پہ آج یہ بات سائنس کی دنیا میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے چھپے ہوئے رنگ ہیں
जिन्हें इंसानी आंख देखने से कासर है। सन 1800 में एक साइंटिस्ट ने ऐसे हिडन कलर्स दरियाफ्त किए थे जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। इसके अलावा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये भी फरमाते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो ऐसे जानदारों से भरी पड़ी है जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। याद रहे कि इस फरमान के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हमारे इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मुख्तलिफ किस्म के वायरस की बात की है। यहाँ ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को 17वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन इसके बारे में बात शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जानिब से 1400 साल पहले कर दी गई थी। इसी तरह एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मजलिस में मौजूद थे कि फरमाने लगे, अल्लाह पाक के अलावा दुनिया का हर इंसान हल्की आवाज से बहरा है और ऊंची आवाज उसे बहरा कर देती है, जबकि दूर की आवाजें उससे और दूर हो जाती है। जब साइंसदानों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस बयान पर गौर किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ हजरत अली ने 3 मुख्तलिफ आवाज़ों का जिक्र किया है। पहली वो आवाज़ है जिसे हम सुन नहीं सकते, यानी कि वो आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। वो आवाज़ हम इंसान सुनने से कासर होते हैं। इस आवाज़ को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जो कि हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाज़ है। दूसरी आवाज़ वो है जो हमें बहरा कर देती है। आपको बताते चलें 140 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ इंसान को बहरा कर देती है। और तीसरी आवाज़ जिसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बात की, यानी कि वो आवाज़ जो इंसान से दूर हो जाती है। दरअसल यहाँ हज़रत अली ने स्पेस से आने वाली आवाज़ की बात की है। इसे CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें साइंस आज दरियाफ्त करने में कामयाब हुई, मगर इसके मुतल्लिक बात 1400 साल पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कर चुके थे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी एक मशहूर किताब में फरमाते हैं कि बाप के माबीन प्यार रिश्ता पैदा करता है। हज़रत अली के इस फरमान का मतलब ये है कि बच्चे माँ और बाप दोनों के जज्बात के वारिस होते हैं। अगर माँ और बाप दोनों में मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता कायम होगा तो यही मोहब्बत और दोस्ती बच्चों में भी मुंतकिल होगी और फिर यही बच्चे आपस में भी मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता कायम रखेंगे। लेकिन अगर माँ और बाप नफरत का रिश्ता है तो यही नफरत का रिश्ता इनके बच्चों में भी मुंतकिल होगा और फिर बच्चे भी आपस में एक दूसरे से नफरत और दुश्मनी का रिश्ता रखेंगे। यहाँ ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि 19वीं सदी में इस चीज़ को दरियाफ्त किया जा चुका है कि जैसा बिहेवियर वालिदैन के दरमियान होगा वैसा ही बिहेवियर उनके बच्चों में भी पाया जाता है। लेकिन हज़रत अली तो 1400 साल पहले ही ये बात बता चुके थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 1400 साल पहले फरमाया था कि ज़मीन और आसमान की 7 लेयर्स समंदर से पैदा होती है और हैरत अंगेज तौर पे आज की जदीद साइंस थ्योरी ऑफ 7 लेयर्स एंड एटमॉस्फेयर को साबित कर चुकी है। दोस्तों, एक बार अरब के कुछ लोगों और मुसलमानों के बीच इस बात पर बातचीत हो रही थी कि अरबी जुबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलफ है और इस बात पर वहाँ बैठे सब लोगों ने इत्तेफाक भी किया। इसी मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खड़े हुए और अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक खूबसूरत खुतबा दिया। लेकिन इस पूरे खुतबे में एक भी अलफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और यह खुतबा इतना बड़ा था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह हज़रत अली ने एक और खुतबा भी दिया जिसमें एक भी नुक्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और अगर देखा जाए तो अरबी के अल्फाज में आधे से ज़्यादा लफ्ज़ नुक्ते के हैं। इसीलिए मगरबी दुनिया के बेशुमार फिलासफर्स, राइटर्स और साइंटिस्ट ने हज़रत अली की शान में बेइंतहा तारीफ़ की है। जैसे कि एक क्रिश्चियन राइटर जिनका नाम जॉर्ज जोडिक है, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़हानत से इतना मुतासिर हुए थे कि उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी पर दी वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस ए बायोग्राफिक ऑफ इमाम अली के नाम से एक किताब भी लिखी थी। इसी तरह एक फिलासफर थॉमस कार्लाइल ने भी हज़रत अली की ज़िंदगी पर हीरोज ऑन हीरो वर्शिप किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने हज़रत अली की बेइंतहा तारीफ़ की है। याद रहे कि शेर खुदा की अपनी किताबों में तारीफ़ें करने वाले ये सारे फिलासफर्स, राइटर्स गैर मुस्लिम थे।
دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے جوابات کو میری عقل نے تسلیم کر لیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اگر تم واقعی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، تمہارے سوالات کے درست جوابات وہی تمہیں دیں گے۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے جوابات سن کر آپ کا دین اپنا سکوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تم جو سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں تمہارے سوالات کے درست جوابات دوں گا۔ یہودی کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہے اور نہ جسم، بلکہ سارے کا سارا منہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے پہلے سوال کا جواب دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس آگ سے بچنے کے لیے لوگ تڑپ تڑپ کر موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ یہودی کہنے لگا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے دوسرے سوال کا جواب پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ پانی کے چلنے میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ایک راز یہ بھی رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ یہودی نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا۔ جب آپ رو رو کر اللہ پاک سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور زمین کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے ایک دم پھلدار درخت اگ گیا اور یونس علیہ السلام اس درخت کے پھل کھا کر پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئے۔ یہودی نے چوتھا سوال کیا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن انہیں حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے تو اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ایک بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں خوراک کی نالی سے کھانا کھاتا اور پیتا ہے اور 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر جنت میں لوگ یہ خواہش کریں گے کہ وہ کھائیں پیے اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ کھائیں پئیں گے اور جب انہیں حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گا جس کے بعد ان کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہودی کہنے لگا، میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان گھوڑے کی رفتار جتنا 100 سال تک چلتا رہے مگر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، تمہارے 5ویں سوال کا جواب شجرہ طوبہ کا درخت ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ پاک نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی خواہش کریں گے وہ پھل انہیں اسی درخت سے حاصل ہوگا۔ یہودی کہنے لگا، میرا 6واں سوال یہ ہے، جس کی عمر ہے تو 50 سال لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے عذاب نازل کر رکھا تھا۔ جب آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرا ہوا پایا
تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا اللہ اس قوم کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ فرمانے لگے کاش میں انہیں زندہ ہوتا دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی موقع پر اللہ پاک نے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ ملک الموت نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور یوں اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور پھر 100 سال بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی تب آپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ جب 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں مگر آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ یہودی نے 7واں سوال کیا کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے ابن آدم، وہ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور پھر 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ یہودی نے 8واں سوال کیا کہ وہ 2 کون سے جانور ہیں جنہیں اس زمین پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اے ابن آدم، ان دونوں جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال تک غار میں سلائے رکھا اور پھر 309 سال بعد اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اور دوسرا جانور عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ پاک نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ زندہ کیا۔ یہودی نے 9واں سوال کیا کہ وہ اللہ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا اور اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا اور یوں اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح زمین میں دفنا دے، اور اس طرح یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ تو انسان تھا نہ ہی جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ یہودی نے 10واں اور آخری سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی انسان کے ساتھ کلام کیا تھا؟ حضرت علی فرمانے لگے، اے ابن آدم، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان سے کلام کیا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجنا تھا۔ اللہ پاک نے ہر انسان سے کلام کر کے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تمہارا رب ہوں اور کیا اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کا خالق اور مالک میں ہی ہوں؟ تب تمام انسانوں نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز تیری ہی بنائی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس طرح اس یہودی کے سوالات ختم ہوئے اور وہ اپنا دین چھوڑ کر آپ پر ایمان لے آیا۔ دوستو، 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت علی شیر خدا سائنس سے کئی گنا آگے تھے۔ آپ ایک اچھی سوچ رکھنے والے ذہین انسان تھے جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ یہ تو تھی چند باتیں، اس کے علاوہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور اسپیس سائنس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا بے پناہ معلومات رکھتے تھے، اور وہی معلومات ہماری آج کی جدید سائنس 1400 سال بعد معلوم کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے۔